بیٹے نے کہا بابا مجھے آج کوئی دین کی بات بتائیں۔ میں نے کہا علامات قیامت بتاتا ہوں۔ کہنے کہ کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں، کچھ سائنز، کچھ علامات ظاہر ہوں گی جس سے گمان ہوگا کہ قیامت قریب آ گئی۔ جس طرح بارش کے برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور لوگ اندازہ کر لیتے ہیں کہ پیچھے بادلوں سے بھرے ہوئے پانی آ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ چیزیں جن کو بارش خراب کرتی ہیں ان کو سمیٹ لیں۔ اس طرح قیامت ایٹ ونس اچانک نہیں آئے گی بلکہ اس سے پہلے نشانیاں ہوں گی۔ کہنے لگا ان نشانیوں کے بیان کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت بدترین لوگوں پہ قائم ہوگی، ردی، ناکارہ، بے وقت، غلاف بشر میں خلاف بشر، کوئی خیر نہیں ہوگی۔ تو جس طرح کاشتکار کھیت سے گنا کاٹ لیتا اور پھر بعد میں پڑے ہوئے خس و خاشاک کو آگ لگا دیتا ہے کہ کام کی چیز میں نے لے لی، باقی ناکارہ پڑی ان کو آگ لگا دو۔ تو جب کام کے لوگ مر جائیں گے، نکمے، عبد الدرہم، عبد الدینار، لڑائی جھگڑے والے، دین سے دور عام ہو جائیں گے، تو پھر اللہ پاک آگ لگا دیں گے۔ اور جب وہ نشانیاں ظاہر ہوں جو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، تو پہلا کام یہ ہوگا کہ ان نشانیوں کو سننے کے بعد اپنے وجود پہ غور کرنا کہ میں بدترین لوگوں میں تو نہیں آ رہا۔ اگر وہ نشانی آپ کے وجود میں پائی جائیں تو ان نشانیوں کو آہستہ آہستہ چھوڑو تاکہ بدترین لوگوں سے نکل جاؤ۔ اور دوسرے جب وہ نشانیاں گرد و پیش میں پائی جائیں تو گرد و پیش میں ایسی دین کی محنت کرو کہ وہ علامات قیامت ان میں ظاہر نہ ہو بلکہ توبہ کر لیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس وقت رخ مخلوق سے خالق کی طرف، مال سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف پھیر دینا۔ ابن عباس رضی اللہ کا ارشاد ہے کہ اہل مدینہ جب 40 سال کے ہو جاتے تو دنیا کا کام چھوڑ کے آخرت کی طرف تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ بخاری کے ایک حدیث ہے کہ جب کسی کی عمر 60 سال ہو جائے تو اس کو یہ شور کر لینا چاہیے، یقین کرنا چاہیے کہ اب میرے پاس حجت کوئی نہیں گناہوں کو چھوڑنے کی۔ تو ان علامات میں پہلی علامت بیٹا یہ ہے کہ نمازوں میں خشوع نہیں ہوگا۔ بھری مسجد کے اندر ایک آدمی بھی نظر نہیں آئے گا جس کی نماز میں اللہ ہو۔ دفتر، دکان، مال، مکان، دنیا، ہر چیز خیالات کے روپ میں نمازوں کے اندر جھانکے گی، لیکن میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرب قیامت میں بھری مسجد کے اندر ایک نمازی بھی نہیں ہوگا جس کی نماز میں اللہ کی یاد ہو۔ اور جب نمازیں اللہ کی یاد سے خالی ہو جائیں تو نمازیں بد دعا دیتی ہیں، اللہ تمہیں برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا۔ اب یہ دیکھو کہ میری اور آپ کی نمازوں میں اللہ ہے، دھیان ہے، سوچیں مجتمع ہیں، یہ ہماری نمازیں آوارہ ہیں، بے ہنگم ہیں، بگٹوٹ ہیں۔ علامات قیامت کے بیان کرنے سے آدمی کو اپنے وجود پہ تلاش خراش کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا دوسری نشانی یہ ہے علامات قیامت میں کہ نمازی مسجد کی بنا پہ ساری توجہ کریں گے، تعمیر پہ نہیں۔ کہنے کا بابا بنا اور تعمیر میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا مسجد کا ڈھانچہ کھڑا کرنا، اس کی دیواریں، اس کے پتھر، فانوس، چپس، ٹائلیں، وال ٹو والز پی وی سی لگانا، بڑے بڑے محراب بنانا، اونچے اونچے مینار بنانا، اس پہ مینہ کاری کرنا، ملتانی کشیدہ کاری کا کام کرنا۔ اور دوسری مسجد کے لوگوں کو کہیں کبھی ہماری مسجد کا محراب دیکھو، ممبر دیکھو، عصا دیکھو، حال میں لگا ہوا فانوس دیکھو۔ گویا مسجد کمیٹی، نمازی اور محلے کے لوگ مسجد کی بنا، ڈھانچے پہ ساری توجہات رکھیں گے، تعمیر پہ نہیں۔ تعمیر یہ ہے کہ مسجد اللہ کے بندوں سے خالی نہ ہو۔ کچھ لوگ آ کے اپنی قضا نماز ادا کر رہے ہوں، کچھ لوگ آ کر قرآن سیکھ رہے ہوں، کچھ لوگ آ کر دینی مذاکرے کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ آ کر مسجد کے اندر بیٹھ کر ان لوگوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کر رہے ہوں، فکر کر رہے ہوں، جو لوگ مسجد میں آ کر سر جھکائیں اور اللہ کی حضور توبہ کریں۔ دنیا دار لوگ بن جائیں گے مساجد کے انتظامی، اور وہ دنیا کے ذوق کو سامنے رکھ کر اللہ کے گھر کو بھی آسائشات میں، آرائشوں میں، زیبائشوں میں لگا دیں گے۔ مسجد نبوی میں 6 اذانیں ہوتی تھیں، اب تو حرم کے اندر ہم رہتے ہیں۔ حج پہ میں گیا ہوا تھا، عزیزیہ میں ہمارے ایک جگہ ملی ہوٹل، اس کے پاس ایک مسجد تھی، اذان سے 15 منٹ پہلے وہ کھلتی اور نماز کے آدھا گھنٹے بعد بند ہو جاتی۔ ہزاروں حاجی گرد و پیش پھرتے تھے کہ کہیں بیٹھ کر قرآن پڑھ لیں، کوئی دینی کا مذاکرہ کر لیں۔ میں نے کہا دوسرا بیٹا نشانی یہ ہوگی کہ مسجد بنانے والوں کا رخ زیب و زینت کی طرف ہوگا، مسجد کی روحانی معنوی آباد کاری کی طرف نہیں ہوگا کہ یہاں محلے کا ہر آدمی کیسے ہے۔ میں نے سلسلہ گفتگو جاری رکھا اور کہا بیٹا پھر اس بات کو دہرا لیتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اور بدترین سے مراد جن میں خیر نہیں ہوگی، شر ہی شر ہوگی۔
یہ جو میں علامات قیامت بیان کر رہا ہوں، ان کو سننے کے بعد پہلی دستک آپ اپنے وجود پہ دو کہ کہیں محسوس یا غیر محسوس طریقے سے، شعوری یا غیر شعوری طور پر، یہ علامات میرے وجود میں خیمہ زن تو نہیں ہے، میرے جسم پہ تو ان کی کاش نہیں ہوگی، میرا وجود ان کا میزبان تو نہیں ہے۔ اگر اس طرز فکر سے علامات قیامت سنو گے تو اصلاح احوال کی کئی صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ تراش خراش کرو گے، کانٹ چھانٹ کرو گے، برائیوں کو ہمت حوصلہ کر کے توفیق عزتی سے توکل کرتے ہوئے نکالنے کی کوشش کرو گے۔ اور اگر صرف علمی انداز سے سنو گے، معلومات کے انداز سے سنو گے، تو علامات قیامت کا میزبان ہونے کے باوجود کوئی نکل نہیں سکے گی۔ بیٹے نے کہا بابا اگر اس طرح سے علامات قیامت سنی جائیں یا بیان کی جائیں تو اصلاح ذات کے کئی پہلو نکلتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل یہی مقصود ہے ان علامات قیامت کے بیان سے۔ اور ایک علامت یہ ہوگی کہ بحثیت مجموعی لوگوں میں کنجوسی عام ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب اور دوزخ سے دور ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کنجوس اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، دوزخ کے قریب ہے۔ کنجوس کے ساتھ اللہ کا تعلق مضبوطی سے بنتا نہیں ہے، چونکہ کنجوس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے انفق انفق علیک، سپینڈ اینڈ گاڈ ول سینڈ، خرچ کرو خالہ پر، پھوپھو پر، چچا پر، ماموں پر۔ اپنے گرد و پیش ایسے کئی مستحق تمہیں نظر آئیں گے جن کے کمانے والے پیرالائز ہو گئے، جسم مفلوج ہو گیا، غربت ان کے وجود پہ آ گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے نئی کار لی ہے، نیا موبائل لیا ہے، ساتھ والا رقبہ لیا ہے، ساتھ والی دکان کا بیانہ دیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میری سگی خالہ، سگی پھوپھو، سگی بھتیجی، بھانجی، سگا بھائی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، بلکہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہے۔ لیکن جس کے وجود پہ یہ قیامت کی علامت ظاہر ہوگی اسے ان چیزوں سے کوئی پرواہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی ذات پہ سوچے گا یا دو چار افراد جو اس کے فیملی ممبر ہیں اس پہ سوچے گا۔ کوشش کرو سخاوت سیکھی جائے، جس طرح باقی چیزیں سیکھتے ہیں، فریج کا کام، اے سی کا کام، موبائل کا کام، اس طرح یہ صفات نبوی بھی سیکھنی پڑتی ہیں۔ اپنے وجود کو کسی درجے میں تنگی میں ڈال کر اپنی ضروریات نہیں، اپنی فضولیات، تعیشات، آسائشات کو چھوڑ کر قریبی رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ یہ صفت پیدا ہوگی تو سخی کے ساتھ اللہ کا تعلق بنتا ہے۔ کنجوس اللہ سے بدگمان رہتا ہے، اللہ کے وعدوں پہ اس کو یقین نہیں ہوتا، اس لیے اس کی ساری کمائی ترقی ہوتی جائے، مال بڑھتا جائے، پروموشن ہوتی جائے، اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال دستک نہیں دے گا کہ میں اپنے گرد و پیش پھیلے ہوئے مجبور لوگوں کی کفالت اپنے اوپر لے لوں، کہ صلہ رحمی ختم ہو جائے گی، قطع رحمی عام ہو جائے گی۔ بیٹے نے معصومیت سے پوچھا بابا صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا جو خونی رشتے ہوتے ہیں، جیسے آپ اور آپ کی بہن ہے، جیسے میں اور میرا بھائی ہے جو آپ کا چاچو لگتے ہیں، جیسے آپ کی ماما اور آپ کی خالہ ہے، جیسے میں ہوں اور میری بہن ہے یعنی آپ کی پھوپھو۔ خونی رشتے جو اللہ کی طرف سے بن جاتے ہیں شادی کے بعد، ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے آخری درجے تک کاوش کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور قطع رحمی اس کے متضاد ہے، برعکس ہے، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بول چال چھوڑ دینا، تعلقات ختم کر دینا، جینے مرنے سے بے نیاز ہو جانا، آنا جانا روک دینا، اس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ اور قرب قیامت میں یہ عام ہو جائے گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا۔ اور شریعت نے اس کو ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے کہ قریبی رشتہ داروں پہ اعتماد زیادہ ہوتا ہے، اگر ان کی طرف سے چوٹ لگے تو اس کا درد دور تک اور دیر تک رہتا ہے۔ اس کا امکان اور احتمال تھا کہ قریبی رشتہ داروں میں بات بات پر پھٹ پڑیں، تبھی شریعت نے کہا کہ ان کے ساتھ جوڑو۔ اور صلہ رحمی کی تعریف یہ ہے کہ جو جوڑے اسے توڑو، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو محروم کرے اس کو عطا کرو۔ اور لوگ اس قدر فخر محسوس کریں گے کہ قطع رحمی کی مدت کو ذکر کر کے فخر لیں گے۔ میں 20 سال سے اپنے چاچو سے کبھی نہیں بولا، 15 سال ہو گئے میں نے خالہ سے سلام دعا چھوڑ رکھا ہے، 6 سال ہو گئے میں پھوپھو کے یہاں کبھی آیا گیا نہیں ہوں۔ یہ جو قطع رحمی کی مدت ہے، اس مدت کو ندامت کی بجائے فخر سے بیان کریں گے۔ اور شریعت نے کہا کہ ہر ممکن کوشش کرو، آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم سلام دعا ہو، خوشی غمی میں آنا جانا ہو۔ اور بیٹا یہ جو رشتے ہوتے ہیں، خالہ، پھوپھو، چچا، ماموں، یہ صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، کسی اور مخلوق میں رشتے کوئی نہیں ہوتے۔ چڑیا کے ہاں، طوطا کے ہاں، فاختہ کے ہاں، ہرنے کے ہاں، مگرمچھ کے ہاں، مچھلیوں کے ہاں، کسی مخلوق میں رشتوں کا حسین، مضبوط، پاکیزہ، نرم و نازک اور جاذب نظر جال نہیں ہے۔
ہم چونکہ ڈیپینڈنٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہمیں اپنے کام کاج کے لیے بیسیوں رشتوں کا سہارا درکار ہوتا ہے۔ اس لیے قدرت نے ہمارے درمیان شادی کے بعد خون سے قائم ہونے والے رشتوں کو وجود دیا اور کائن کو جوڑ کے رکھو۔ اب آپ خود دیکھیں کہ آپ کے وجود پہ یہ نشانی تو نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھو زاد بھائی، اپنی بہنیں، ان کے ساتھ آپ کی قطع تعلقی ہو، اور اگر ہے تو یہ بدترین لوگوں کی نشانی ہے، نکمے، ردی، ڈفر اور بے وقت قسم کے لوگوں کی، اور قرب قیامت میں یہ رویہ عام ہو جائے گا۔ لوگوں کا رخ پھر جائے گا تعمیرات کی طرف، سالوں کا سرمایہ مہینوں میں ختم کر دیں گے۔ بے جان دیواروں کے اوپر ٹائل لگانا، پتھر، فانوس، چپس، پی وی سی، فرشوں پہ کارپیٹ بچھانا، ایک مکان کے اندر اتنی فضولیات، تعیشات، اسائشات ہوں گی کہ اسے کئی مکان نکل سکتے ہیں۔ کنسٹرکشن کا شوق بڑھ جائے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سب سے بدترین سرمایہ وہ ہے جو تعمیرات پہ ہو، ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ مکان سادہ نہیں ہوں گے، کشادہ نہیں ہوں گے، تنگ ہوں گے، اور اس پہ بے شمار سرمایہ لگ چکا ہوگا، ایک ایک مکان کروڑوں میں جا کے مکمل ہوگا۔ میں منڈی بہت دن گیا، وہاں دیکھا 6-6 کنال میں، 8-8 کنال میں گھر، 4-4 منزلہ۔ میں نے پوچھا یہاں کوئی رہتا ہے؟ کہنے لگے نوکر رہتے ہیں، مالک یو ایس اے میں ہیں، یو کے میں ہیں، کینیڈا میں ہیں۔ وہاں سے ایک آدمی نے مکان بنایا، دوسرے نے پوچھا کتنا، کہ 4 کنال میں، کہ تم 8 کنال میں بناؤ، تیسرے نے 2 ایکڑ میں بنا لیا۔ گھروں کا شوق، کنسٹرکشن کا شوق، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، چونکہ پیسہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہو جائے گی کہ میرا مکان جتنا اونچا ہوگا، کشادہ ہوگا، اسی کے بقدر میری عزت ہوگی، حالانکہ مکان کی حسن سادگی اور کشادگی میں ہے، سادہ ہو، کشادہ ہو، بقدر ضروریات ہو۔ اور جس قوم میں، جس خاندان میں، جس فرد میں بے جا تعمیرات کا اور اس کی عیش و زبیش کا شوق پڑ جاتا ہے، وہ قوم کبھی بھی اس قابل نہیں رہتی کہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں پہ کچھ خرچ کر سکے۔ میں نے کہا بیٹا ایک اور علامت وہ یہ ہے کہ سلام واقف لوگوں کو کیا جائے گا، جان پہچان، دوستی، تعلق داری، قرابت، اور اجنبی آدمی، بیگانہ آدمی، ناواقف آدمی پاس سے گزرے گا تو نہ وہ سلام کرے گا، نہ یہ سلام کرے گا۔ اور اس درجے کا واقف لوگوں کا حق بن جائے گا کہ اگر کوئی اجنبی، کوئی ناواقف سلام کرے گا تو یہ فوراً کہے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں، گویا سلام اور جان پہچان یہ لازم ملزوم ہو جائیں گے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ سلام ہر مسلمان کا حق ہے، جنت کے سلام قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر قوم میں، ہر تہذیب میں اجنبیت، بیگانگیت، لا تعلقی، خود پرستی کے خول کو توڑنے کے لیے کچھ جملے دیے جاتے ہیں، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ کبھی عقل و نظر کے میزان پہ پرکھیں تو سلام جو ہمیں دیا گیا، اب آدم علیہ السلام سے اس کی اوپننگ ہوئی، اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا وہ فرشتے بیٹھے ہیں، جا کے سلام کرو، اور وہ جو جواب دیں وہ محفوظ کر کے رکھنا، وہ آپ کی امت کا سلام ہوگا۔ وہ اللہ نے حکم دیا، فرشتوں کو کیا گیا، جنت کے ماحول میں یہ سلام بیان کیا گیا، اور اللہ نے کہا کہ جو وہ کہیں اور تم کہو، یہ دونوں مل جل کر آپ کی نسل کو، اولاد آدم کو مل جائے گا۔ تو ہمارا سلام کہاں سے آیا، اس کا پس منظر، اس کی کہانی کیا ہے؟ لیکن قرب قیامت میں یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، واقف لوگوں کو سلام۔ حالانکہ سلام کرنے والا یہ پیغام دے رہا دوسرے کو کہ آپ کی جان میرے سے محفوظ، مال میرے سے محفوظ، آبرو میرے سے محفوظ، اور آپ کی ہر قسم کی سلامتی کی گارنٹی میں دیتا ہوں چونکہ میں نے آپ پہ سلام کیا ہے۔ بیٹے نے کہا بابا کوئی اور علامات جس سے ہم اپنے آپ کا اندازہ کر سکیں کہ ہم ردی ہیں، بھوسا ہیں، بیکار ہیں، یا اللہ کے نزدیک ہمارا کچھ مقام ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا خربوں درود و سلام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات پر کہ انہوں نے خدا داد علم سے ہمیں وہ نشانیاں، وہ علامات بتائیں جس کے بعد ہم طے کر سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں کس پانی میں ہوں۔ علامات قیامت بدترین لوگوں پہ ظاہر ہوں گی، یعنی وہ نشانیاں جن لوگوں پہ ظاہر ہوں گی، وہ زمین پہ ان کا کیا مقام ہو، ان کا معاشی مقام، ان کا سیاسی مقام، ان کا اخلاقی مقام کیا ہو، لیکن اگر علامات قیامت ان کے وجود پہ آ گئی ہیں تو ان کے بدترین ہونے میں دوسری رائے کوئی نہیں۔ اور اس شخص کو بھی دیانتداری کے ساتھ محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ بری علامات میرے اوپر تو نہیں آ گئی۔ ان میں ایک نشانی یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی ہو جائے گی، ماں باپ بچے سے یوں لرزیں گے جیسے نوکرانی مالکن کے سامنے یا نوکر مالک کے سامنے، چھوٹی چھوٹی بات پر نوکروں کو ڈانٹتے جاتا ہے۔ اسی طرح والدین بھی بچوں سے براہ راست بات نہیں کریں گے،
بچوں کے دوستوں سے منت کریں گے کہ میرا نام لیے بغیر اس کو یہ سمجھاؤ، اور کئی باتیں ایسی ہوں گی جن کو چبا جائیں گے، نگل جائیں گے۔ انہیں خوف ہوگا کہ اگر یہ بات میں نے کی تو یہ بچہ یہ بچی لال پیلی ہو جائے گی۔ حالانکہ والدین کے احسانات چار ایسے ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور زمانے کا مشاہدہ بھی اس پہ گواہ ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، موت کے پروانے پہ دستخط کر کے جنم دینا، 2 سال تک اپنی اس کی ضروریات کو ترجیح دینا اور سینے کا دودھ دینا، اور 20-22 سال تک اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنا۔ دنیا کا کون سا انسان ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ احسانات میرے اوپر والدین کے نہیں ہیں؟ لیکن علامات قیامت میں یہ ہو جائے گا کہ دوست قریب ہوں گے، والدین دور ہو جائیں گے، بیوی کی اتباع کی جائے گی، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی۔ میں نے کہا بیٹا 3-4 علامات میں اور آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کو محض معلومات کی نیت سے نہ سنو، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ علامات آپ کا وجود ان کا میزبان تو نہیں ہے۔ ایک علامت یہ ہوگی کہ نیکی کی دعوت ختم ہو جائے گی۔ مسند احمد میں آتا ہے لوگ پیروں بیٹھیں گے، شرق غرب کی باتیں کریں گے، موسم کی باتیں کریں گے، اشیاء خوردنی کی باتیں کریں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو سن کے گھن آتی ہے، لیکن ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت نہیں دیں گے۔ اور فقہا نے لکھا ہے اجتماعی دعوت مستحب ہے، انفرادی دعوت فرض ہے۔ صحابہ میں انفرادی دعوت کا عام رواج تھا، نتیجہ یہ ہے کہ خیریں جنم لے رہی تھیں۔ اس دور میں جب علامات قیامت ہوگی تو لوگ ایک دوسرے کو دعوت نہیں دیں گے، جس سے برائی کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوگا، برائی فطرت ثانیہ بن جائے گی۔ پھر ایک اور نشانی یہ ہے کہ ایسی مشینیں ایجاد ہوں گی کہ وہ صبح سے شام تک کے حالات مالک کو بتائیں گی، تمہاری غیر موجودگی میں گھر میں کیا ہوا، اندر کیا ہوا، باہر کیا ہوا، ایک ایک چیز اس کے سامنے ہوگی، کوئی چیز غائب نہیں ہوگی۔ اور ایک نشانی یہ ہے کہ ایمان زبان کی نوک پہ رہ جائے گا، صبح مومن ہو گئے شام کافر، شام مومن ہو گئے صبح کافر۔ ایمان بے وقت بے مایہ چیز ہو جائے گی، چھوٹی چھوٹی دنیاوی مفادات اور مراعات پر ایمان جیسی جن سے گراں کو داؤ پہ لگا دیں گے۔ جانتے ہوں گے کہ یہ کام کرنے سے ایمان میں ضعف آتا ہے، ایمان کمزور ترین ہو جاتا ہے اور ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے، لیکن پھر بھی کرتے رہیں گے۔ قرب قیامت کی علامات میں ایک خوفناک علامت یہ ہے کہ ہر آدمی پریشان ہوگا، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی بیوی کے لیے پریشان، کوئی اولاد سے پریشان، کوئی اولاد کے لیے پریشان، کوئی داماد سے پریشان، کوئی داماد کے لیے پریشان، کوئی بہو سے پریشان، کوئی بہو کے لیے پریشان، کوئی دوستوں سے پریشان، کوئی دوستوں کے لیے پریشان، کوئی گھر سے پریشان، کوئی گھر کے لیے پریشان، کوئی نوکری سے پریشان، کوئی نوکری کے لیے پریشان، کوئی وطن سے پریشان، کوئی وطن کے لیے پریشان، کوئی اپنوں کے لیے پریشان، کوئی اپنوں سے پریشان۔ یہ سے اور کے لیے کا چکر ہر جگہ ہوگا۔ بظاہر نظر آئیں گے کہ یہ آدمی بڑا مطمئن ہے، لیکن جب قریب سے بیٹھیں گے تو اس کی پریشانیاں حد سے بڑی نظر آئیں گی۔ اور حدیث پاک میں جو آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ قبرستان سے گزریں گے تو کسی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کاش تیری جگہ میں ہوتا۔ یعنی بھری دنیا میں سکون نامی چیز ایسے ختم ہو جائے گی جیسے طلوع آفتاب کے بعد اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی شدید پریشان ہوگا، دولت کے ہوتے ہوئے، عہدوں کے ہوتے ہوئے، گھروں کے ہوتے ہوئے۔ بظاہر اس کے پاس سہولیات کے سارے اسباب ہوں گے، راحتوں کے سارے سامان ہوں گے، لیکن قرب قیامت میں اسباب راحت ہوں گے، راحت نہیں ہوگی، اسباب سکون ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ اور مسلم کی روایت جو میں نے بھی عرض کی کہ قبرستان سے گزرے گا تو کہے گا کاش تمہاری جگہ میں ہوتا۔